السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ملحدین سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اب جب اس طرح کا کوئی ماحول بنتا ہے کہ جس میں ہم بہت زیادہ کسی ایک ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہے کہ ہم بھی کیوں نہ اس معاملے میں جو ہے وہ تحقیق کریں اور الحاد سے جو متعلق لوگ ہیں ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ تو پھر بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ گرفت نہیں ہوتی، اور وہ بھی اس موضوع پر جو ہے وہ لب کشائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ ایسا ہوتا ہے۔ میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے سفر کا آغاز اسی طریقے سے کیا تھا کہ ہم ملحدین سے گفتگو کریں گے، ان کو اسلام کے حوالے سے دلائل دیں گے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ ان کو اپنے عقائد کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، ملحدین سے گفتگو کیسے کرنی ہے، ان کی کیا باتیں ہیں، وہ کیا دلائل دیتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ گرفت نہیں تھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چلے تو تھے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، لیکن اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے اور جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو یوزلی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھر اس جانب مائل ہونا شروع ہو جائیں گے کہ چلیں ہم بھی جو ہے وہ اس میں کچھ طبع آزمائی کر کے دیکھیں۔ تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے کہ اولاً تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس سے متعلق کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتا اور عقائد کے سلسلے میں بہت زیادہ پختہ نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ملحدین سے گفتگو کرنے کے سلسلے میں تھوڑا سا احتیاط کرے، بلکہ تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ یہ آپ کے جو موجودہ عقائد ہیں اس کے سلسلے میں بہت زیادہ وساوس پیدا کرنے والی سمجھ لیں کہ ایک سبب ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے عقائد اور ہمارے جو نظریات ہیں وہ متزلزل ہو جائیں۔ لہٰذا اولاً تو اس طرح کودنے کی کوشش ہی نہ کریں، اور آپ کے سامنے اگر بالفرض کوئی ملحدین کی ویڈیو آ جاتی ہیں تو جتنا ہو سکے پہلے اپنے عقائد کو مضبوط کریں، اپنے دلائل کو مضبوط کریں، آپ کن بنیادوں پر کھڑے ہیں، وہ ساری باتیں جب آپ کو معلوم ہوں گی تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ملحدین جو ہے وہ کس طرح کی چالاکیاں کرتے ہیں، کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ایک مسلمان کو جو ہے وہ اس کے عقیدے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر کوئی شخص اس طرح کے معاملے میں کود چکا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو پھر گفتگو کر کے دیکھوں گا ہی، مجھے تو اس معاملے میں جانا ہی ہے، تو اس کے لیے میں سب سے پہلے کچھ چیزیں گزارش آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں، کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ ملحدین سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں عقل کی بنیاد پر، کامن سینس کی بنیاد پر، یعنی مراد یہ ہے کہ ہمارے اور ملحدین کے درمیان جو متفقہ معیار ہے، جو میوچل اسٹینڈرڈ ہے، وہ عقل ہے اور کامن سینس ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ کہ عقل کے متعلق یہ بات ملحدین سے منوانا بھی ضروری ہے اور خود سمجھنا بھی ضروری ہے کہ عقل کے ذریعے ہر چیز کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ اب تو اے آئی کا دور ہے، تو آپ کسی بھی اے آئی بوٹ سے، اے آئی چیٹ سے اگر آپ معلوم کریں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا جواب عقلاً ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات تسلیم کروانا، یہ بات جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہماری نظر کی ایک حد ہے، ہماری گفتگو، ہمارے کلام کی، ہمارے آواز کی، ہماری ناک کی سینسز جو ہیں اس کی ایک حد ہے، اسی طریقے سے ہماری عقل کی بھی ایک حد ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم عقل کی بنیاد پر نہیں جان سکتے۔ تو جب آپ نے یہ بات طے کر لی کہ ہم نے فیصلہ عقل کی بنیاد پر کرنا ہے اور ہر بات جو ہے وہ عقل اس کا جواب دے دے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم ملحدین سے بات کرتے ہیں تو ملحدین ان جوابات کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا خدا کے وجود سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دیگر اضافی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب کائنات نہیں تھی تو اس وقت خدا کیا کر رہا تھا؟ تو اس سوال کا خدا کے وجود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر مجھے یہ نہیں معلوم کہ خدا کیا کر رہا تھا تو میں خدا کے وجود کا انکار کر دوں گا۔ اس کی اگزامپل آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ ایک تنہا کمرے کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ تنہا کمرے میں کون کر رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا، تو کیا میں اس تنہا کمرے میں موجود شخص کے اعمال پر اگر مجھے واقفیت نہیں ہے تو کیا میں اس کا انکار کر دوں گا کہ وہ شخص موجود ہی نہیں تھا، اس کمرے کے اندر کوئی تھا ہی نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کے اعمال کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ تو اس کا تعلق
خدا کے وجود سے نہیں ہے، اور آپ کی بات ہو رہی ہے خدا کی ایگزسٹنس پر، خدا کے وجود پر، تو جس سوال کا خدا کے وجود سے تعلق ہی نہیں وہ سوال irrelevant ہو جائے گا۔ اسی طرح خدا نے کائنات کو کیسے بنایا؟ اگر خدا نے کائنات کو کیسے بنایا اس کا جواب مجھے نہیں پتا تو کیا میں خدا کے وجود کا انکار کر سکتا ہوں؟ مثال کے طور پر ایک عمارت کس طریقے سے تعمیر کی گئی، اس کو کس طریقے سے بنایا گیا، یہ مجھے اگر نہیں معلوم، اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانتا، تو کیا میں عمارت بنانے والے کا انکار کر دوں گا؟ نہیں، کیونکہ اس کا تعلق خدا کے وجود سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر مختلف جانوروں کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں جانور کا ذکر نہیں تھا، فلاں جانور کا ذکر نہیں تھا، اگر مجھے یہ باتیں نہیں مل رہی قرآن کے اندر کہ قرآن کے اندر ڈائنوسر کا ذکر تھا یا نہیں تھا، تو کیا اس سے خدا کے وجود کا انکار ہو جائے گا؟ اس سے تو خدا کے وجود کا انکار بہت دور کی بات ہے۔ قرآن کے اوپر بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو قرآن کے اوپر اعتراض کرنے سے خدا کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کا جو ثبوت ہے وہ بعد میں آتا ہے، پہلے خدا کے وجود پر بات ہوگی۔ تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے کائنات میں بہت زیادہ ظلم ہے، ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک سکتا تھا لیکن روک نہیں رہا۔ گو کہ میں نے اس کا جواب ایک ویڈیو کے اندر دیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ تفصیل سے اس کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے، وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سوال کا بھی تعلق خدا کے وجود سے نہیں ہے، اس سوال کا تعلق ہے خدا کی قدرت سے، اس سوال کا تعلق ہے خدا کے رحمان اور رحیم ہونے سے۔ تو یہ خدا کی قدرت، خدا کا رحمان ہونا، خدا کا رحیم ہونا، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو صفات پر اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں، اس کے متعلق کسی سوال کو پوچھ رہے ہیں، تو اس سے خدا کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ جب ملحدین سے بات کر رہے ہیں تو ملحدین آپ کو اس طرح کے سوالات کے بارے میں یعنی اس طرح کے سوالات قائم کرنے کے بعد آپ کو اس طرف لے کر آئیں گے کہ دیکھیں آپ کو چونکہ اس کا جواب نہیں پتا نا، آپ کے خدا نے آپ کو اس کا نہیں بتایا، تو خدا ہوتا تو بتاتا نا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر سوال کا جواب پتا ہو، اور نہ یہ خدا پر لازم ہے کہ وہ ہمیں ہر سوال کا جواب بتائے، نہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ خدا کے وجود کو جاننے کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں ہمیں معلوم ہو۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص اس میدان کا شاہ سوار نہیں ہے تو اس سے گزارش ہے کہ خدا را اس میدان میں نہ کودیں۔ آپ ابھی ملحدین سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اپنا ایمان بھی گواہ بیٹھیں گے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ آزمانا چاہتا ہے تو ہم تو پھر بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس طرح آزمایا نہ جائے، لیکن ان چیزوں کی طرف ضرور توجہ رکھیں کہ ملحدین کی یہ جو فریب کاریاں ہیں وہ آپ کو کس طریقے سے گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ان کے ایسے طریقے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک عام انسان جو ہے وہ کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار اس سوال کا جواب کیا ہوگا، اس سوال کے بارے میں ہمیں کیا جواب دینا چاہیے۔ تو ہر سوال کا جواب خدا کے وجود سے تعلق رکھتا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، ہر سوال کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو، خدا نے بتایا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔